بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا زمیندار کے ہاں ملازمت کرتا تھا۔ مشکل حالات میں ابا نے قرضہ لیا تھا جو ادا نہیں ہوا کیونکہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب زمیندار ہر شام قرضہ مانگنے آتا تو اماں مجھے چھپا دیتی اور کہتی کہ زمیندار پیسوں کے بدلے تمہیں نہ لے جائے، مگر اماں خود کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی، رو رہی ہوتی۔ اس بار زمیندار قرضہ لینے آیا تو میں نے چھپ کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو اماں کے ساتھ دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہو رہی تھی، جانے صبح ہی صبح دروازے پر کون آ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ بہت برے طریقے سے دستک دے رہا تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے سوچا یہ کون بدتمیز شخص ہمارے دروازے کو بری طرح سے بجا رہا ہے۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی اٹھی تو اچانک اماں نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دروازہ کھولنے کی، تو اندر چلی جا، میں خود دیکھ لیتی ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ میں اندر کمرے میں چلی گئی اور اماں دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے کے درز سے جھانک کر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ہمارے گاؤں کا زمیندار دروازے پر کھڑا اماں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں چونک گئی کہ یہ ہمارے دروازے پر کیا لینے آیا ہے۔ وہ شخص تو تھا اچھا نہیں تھا، اس کی شہرت بالکل اچھی نہیں تھی، گاؤں کے لوگ اس کو برا جانتے تھے۔ آج اس کو پہلی بار اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ یہاں پر کیا لینے آیا ہے۔ تھوڑی دیر اماں سے بات کرنے کے بعد وہ چلا گیا تو میں جلدی سے باہر نکلی اور اماں سے پوچھا کہ یہ گھٹیا شخص ہمارے دروازے پر کیا کرنے آیا تھا، تو اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آہستہ بول، ابھی وہ باہر سی ہے، کہیں سن نہ لے۔ میں نے کہا کہ میں کیا اس سے ڈرتی ہوں جو میں آہستہ بولوں؟ تو اماں کہنے لگی کہ اب ڈرنا پڑے گا۔ تو میں الجھ گئی کہ یہ کیا بات ہے، اب کیوں ڈرنا پڑے گا، ایسی کیا بات تھی؟ تو اماں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے اس سے قرض لیا ہوا تھا اور ابھی تک وہ قرض چکایا نہیں گیا، اسی کا تقاضا کرنے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی میں مغموم ہو گئی، مجھے ابا کی یاد آنے لگی۔ ابھی ایک مہینہ پہلے ہی تو وہ ہمارے درمیان تھے۔ میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ایک بھائی مجھ سے بڑا تھا اور ایک مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن میرے ابا نے بیٹوں سے زیادہ ہمیشہ مجھے فوقیت دی اور مجھ سے پیار کیا تھا۔ میرا باپ ایک غریب دہاڑی دار مزدور آدمی تھا جو زمیندار کی زمین پر کام کرتا تھا اور محنت سے اپنے کنبے کو پال رہا تھا۔ میرے بھائی کو 15 سال کا ہوتے ہی ابا نے اپنے بھائی کے پاس شہر چھوڑ آیا تھا تاکہ وہ کچھ کام سیکھ لے اور ان کی طرح مزدور بن کر نہ رہ جائے۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ ابا نے تو میرے جہیز کے لیے چیزیں بھی جمع کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں روایت تھی کہ لڑکیوں کی کم عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں ابھی 15 سال کی تھی اور مشکل سے 17 سال کے ہوتے ہی لڑکیاں بیاہ دی جاتی تھیں۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا کہ پھر آزمائشوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا۔ جانے میرے ابا کو وہ کینسر نامی موذی مرض جانے کہاں سے لگ گیا جس نے ان کو دونوں دنوں میں ہی نچوڑ کر رکھ دیا۔ میرے باپ کے دم سے ہی تو گھر چل رہا تھا اور اب اس کا یوں بیمار پڑ جانا ہم سب کو گھر والوں کے سر پر قیامت کے توڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا کی بیماری کے دوران گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، نہ ہی میں نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس کی تھی کہ ابا تو بیمار ہے، پھر ابا کی دوائیاں اور گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے۔ 1 سال بیمار رہنے کے بعد میرے ابا 1 مہینہ پہلے ہی چل بسے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں فاقے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دن تو رشتہ داروں اور محلے والوں کی مدد سے رہے تھے، مگر اب ہمارے گھر میں کھانے کو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اس زمیندار کا اپنے قرض واپس کرنے کا مطالبہ مجھے اور اماں کو پریشان کر رہا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ جب تمہارا باپ بیمار تھا اور پورا سال وہ چارپائی پہ رہا تھا تو اس دوران اس کا دوائی اور گھر کا خرچہ جو تھا وہ اس زمیندار کے پیسوں سے ہی پورا ہو رہا تھا، کیونکہ تمہارے باپ نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس بیچارے کو تو یہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کام کر کے ادا کر دے گا، مگر کیا معلوم تھا کہ موت اسے اتنی جلدی لے جائے گی۔ اماں کہنے لگی کہ فی الحال تو میں نے اس زمیندار کو ٹال دیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا قرض معاف کرے گا۔ اماں کا درست یہ ثابت ہوا، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد وہ پھر سے ہمارے دروازے پر آ گیا۔ اماں نے مجھے آنکھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہا۔ میں نے اندر جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ باہر اماں اور زمیندار کی کیا بات ہوئی تھی مجھے کچھ بات پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، جب یہ شخص ہمارے گھر پر آئے تو تم اس کے سامنے نہیں آنا، میں نہیں چاہتی کہ اس کی تم پر نظر پڑے۔ اب جب بھی وہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا تو اماں ڈر سی جاتی تھی
اور مجھے کہتی تھی کہ تم کمرے میں ہی چلی جاؤ۔ میں جب حیرانی سے پوچھتی کہ ایسا کیوں ہے تو اماں مجھے کہنے لگتی کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ پیسوں کے بدلے تمہیں لے جائے۔ میں خفا ہو کر کہتی کہ بھلا پیسوں کے بدلے وہ مجھے کیوں لے کر جائے گا؟ تو اماں کہنے لگی کہ وہ گاؤں کا زمیندار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اگر ہم اس کے پیسے نہیں لوٹائیں گے تو وہ بدلے میں کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ خود اماں کی اپنی حالت عجیب سی ہوتی جا رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ میں اسے سے پوچھتی کہ ٹھیک ہے وہ قرضہ مانگنے آیا ہے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اماں مجھے کچھ نہ بتاتی اور وہ روئے جاتی۔ شاید وہ ہر انسان تب روتا ہے جب وہ کسی کا قرض دار ہو اور اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے بھی اگلے شخص کے پاس تو اختیار ہوتا ہے نا کہ وہ جب چاہے آپ کی بے عزتی کر دے، اور میری ماں بھی شاید عزت قرار کی پہلے سے ہی رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے بھی تو اس زمیندار کا اپنے گھر یوں ہر کچھ دنوں کے بعد آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو مجبور تھی۔ ابا نے پورے 3 لاکھ کا قرض اٹھایا تھا جو ہم اپنا چھوٹا سا گھر بیچ کر بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں تو اس کو موقع ملنا ہی تھا وہ روز ہمارے گھر کے چکر کاٹے اور آ کر میری ماں کو بے عزت کرے۔ اماں نے سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ جب بھی وہ زمیندار گھر پر آئے اور آ کر پیسوں کا مطالبہ کرے اور جتنی دیر تک گھر میں رہے اتنی دیر تک میں اپنے چھوٹے سے بھائی کے ساتھ کمرے میں ہی بند رہوں اور ہرگز کمرے سے باہر مت نکلوں۔ میں ایسا ہی کرتی تھی اور جب اماں آواز دیتی تو میں کمرے سے باہر آتی تھی۔ اس زمیندار کے یوں ہمارے گھر کے چکر کاٹنے کی وجہ سے میری ماں تو ہر وقت پریشانی میں رہنے لگی تھی اور مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا کیونکہ وہ شخص ہرگز بھی اپنا قرضہ معاف کرنے کی رضامند نہیں تھا۔ میرا تو بھائی بھی ابھی اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اس سے یہ قرضہ اتار سکے، وہ تو خود ابھی کام سیکھ رہا تھا۔ ابا کے سارے رشتہ دار نے تو اس کے مرتے ہی ہم سے منہ پھیر لیا تھا، تو ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے وہ میرے باپ کا قرض اتاریں۔ ایک دن میں اور میری اماں اسی سوچ میں پریشان ہو رہے تھے کہ اماں کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ یوں میری اماں ہر روز صبح کام کے لیے چلی جاتی اور شام کو گھر واپس آتی تھی۔ میں 10ویں کے امتحانات دے رہی تھی اور اب میں گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دن میرا دل کیا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر ہو کر آؤں۔ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر میں گھر سے باہر نکلی۔ سب لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا پایا، سب لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ گاؤں کی بوڑھی عورتیں مجھے دیکھ کر چاہ کر رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے دوست کے گھر گئی تو اس کا رویہ بھی بدلا سا سامنے محسوس ہوا، اور اس کی اماں جو پہلے میرے آنے پر خوشی کا اظہار کرتی تھی، اس بار مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے دیکھ کر بے آرام سی ہو گئی ہوں۔ شاید اسے میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں ان سب لوگوں کے رویوں پر حیران ہوتی ہوئی اپنے گھر پلٹ آئی۔ شام کو جب میری اماں گھر پر آئی تو میں نے اس سے یہ سب بتایا تو اماں کہنے لگی کہ اب تم گھر سے باہر قدم بھی مت نکالنا، جب سر سے باپ کا سایہ اتر جائے تو زمانہ یہی سلوک کرتا ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میرے باپ کے مرنے کی وجہ سے لوگوں کا رویہ بدلا ہے، ضرور کچھ تو اور بات تھی۔ اس دن ایسا ہوا کہ چھوٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے سوچا کہ سامنے والے سے بخار کی گولی لے کر آ کر اسے کھلا دوں۔ جب میں پڑوسن کے گھر گئی تو اس نے بڑے طنز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں کے تو آج کل بڑے پر نکل رہے ہیں، کہیں تم بھی اپنی ماں کے نقش و قدم پر تو نہ چلنا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے پوچھا کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، کیوں میری ماں پر الزام لگا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب وہ زمیندار کی حویلی میں کام کرے گی تو لوگ طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، کیا واقعی میری اماں اس زمیندار کے گھر پر کام کرتی ہے؟ تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے بات کیوں چھپائی؟ میں نے بھی تو ماں سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں پر جاتی ہے۔ مجھے بھی لگا تھا کہ شاید گاؤں کے امیر لوگوں کے گھروں پر وہ کھانا بناتی ہوگی، مگر اب معلوم ہوا تھا کہ وہ کچھ اور ہی کرتی ہے۔ گھر پہنچی تو اسے بہت لڑی اور اس نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ عمر ہوتے ہوئے کہنے لگی تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے پاس اور کیا چارہ ہے۔ ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ پھر مجھے بتاؤ میرے پاس اور کیا چارہ ہے۔ ہمارے باپ کا قرض بھی تو اتارنا تھا اور گھر کا خرچ بھی تو چلانا تھا، تو ایسے میں نے تمہارے باپ کے اس سے جگہ مجھے ہی کام کرنا پڑا تھا اور میں وہی کام کر رہی ہوں۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گئی کہ میری ماں تو ہمارے فائدے اور ہماری پرورش کی خاطر دھکے کھا رہی ہے اور میں اسی پر غصہ ہو رہی ہوں۔ مجھے ان لوگوں کی باتوں میں
آ کر اپنی ماں کو باتیں نہیں سنانی چاہیے تھیں اور نہ ہی اسے سوال جواب کرنے چاہیے تھے۔ اماں کہنے لگی کہ میں اس کی حویلی میں ملازمہ بن کر جاتی ہوں تاکہ وہ قرض کا مطالبہ نہ کر لیں، یہاں پر ہمارے گھر نہ آئیں۔ ایسا میں نے صرف تمہاری وجہ سے کیا ہے، کہیں وہ پیسوں کے بدلے تمہیں نہ مانگ لے۔ میں اپنی ماں کی قربانی کی متعارف ہو گئی، مجھے بچانے کی خاطر وہ خود کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ اگر اب اماں اس زمیندار کا گھر پر کام نہ کرنے جاتی تو، لیکن اس کے باوجود اب بھی وہ کبھی کبھی ہمارے گھر پر آ جاتا تھا۔ بقول اماں کہ ہم اس کے قرض دار ہیں، اسی لیے ہم اس کو اپنے گھر آنے سے منع نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ کی طرح جب بھی وہ گھر آتا اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں اس کو کیسے اور کیا بات کر کے واپس بھیجتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی اب کوئی کام شروع کر لوں تاکہ ہم ابا کا قرض اتار سکیں، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اماں کو بتایا تو وہ ہرگز بھی اس بات کو نہیں مانے گی۔ ویسے بھی اب میرا چھوٹا بھائی اسکول جانے لگا تھا اور میں سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی، تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں بھی کچھ کام کر لوں۔ میں اسی سلسلے میں مشورہ کرنے اپنے دوست کے گھر گئی تو اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد تو میرے گھر پر مت آنا، کیونکہ میری ماں کی وجہ سے میری اماں نے ہماری دوستی ختم کر دی ہے۔ میں اس سے بھی لڑ پڑی اور کہا کہ میری ماں اگر کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، حق حلال کا کماتی ہے تو گاؤں والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں میری ماں کے پیچھے پڑے گئے ہیں؟ میری دوست کہنے لگی کہ یہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن اگر میں نے تجھ سے دوستی رکھی تو مجھے میری ماں سے بہت مار پڑے گی، اس لیے آج کے بعد ہماری دوستی ختم۔ اس کے گھر سے روتے ہوئے نکلی تھی۔ میرے گھر کے راستے میں ایک درخت آتا تھا، میں وہیں اس کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے لوگوں کے رویے تکلیف دے رہے تھے، یہ میری ماں کے بارے میں اس قدر غلط کیوں سوچتے ہیں؟ وہ بیچاری تو سارا دن محنت مزدوری کرتی ہے۔ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی کہ ہمارے سکول کی استانی وہاں سے گزری۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے لوگ میری اماں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، حالانکہ وہ تو گھر کی کفالت کر رہی ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید استانی بھی دوسرے گاؤں والوں کی طرح میری ماں کو ہی غلط سمجھے گی، مگر استانی جی نے ایسے کچھ نہیں کہا، صرف مجھے اتنا کہا کہ اپنی آنکھیں کھول کر رکھا کرو۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں صاف اور واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ابھی سب کا یہ مطلب یہی تھا۔ سمجھ نہیں پائی کہ کیا استانی جی مجھے میری ماں پر نظر رکھنے کا کہہ رہی تھیں۔ میرا دل ان کی طرف کھٹا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے بھی تو باتوں ہی باتوں میں جتا دیا تھا نا۔ مجھے میری اماں پر پورا یقین تھا اور ان پر کسی قسم کا شک نہیں تھا، تو میں کیسے ان پر نظر رکھتی؟ مجھے دنوں کے بعد کچھ ہمارے گھر کے دروازے پر پھر دستک ہوئی اور وہی زمیندار ہمارے گھر پر آ گیا۔ اس دن میں اکیلی تھی کہ وہ زمیندار گھر کے اندر چلا آیا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا کہ اب تو میری ماں بھی یہاں پر نہیں ہے، میں کیا کروں گی؟ اماں سودا سلف لانے بازار گئی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے جب کہا کہ میری ماں گھر پر نہیں ہے تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر انتظار کر لیتا ہوں۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اندر کمرے میں جا کر خود کو بند کر لوں، اس لیے میں نے یہی کیا۔ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دروازے کی کنڈی لگا لی اور اماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بازار سے اماں کی واپسی ہوئی تو مجھے اماں کی حیرت میں ڈوبی آواز میری سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں پر بغیر بتائے کیوں آ گئے ہیں؟ پھر اماں کو اچانک میرا خیال آیا تو وہ کہنے لگی کہ بینا کہاں ہے؟ وہ چودھری کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی تو مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی اور ایسے جیسے اسے کھا جاؤں گا۔ مجھے ان دونوں کی باتیں کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ دونوں اتنی ہی بے تکلفی سے باتیں کیوں کر رہے ہیں، بلکہ وہ آدمی ایسی بات کر رہا تھا جبکہ میری ماں تو اسے جواب دینے کے بجائے میری فکر میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی استانی کی باتیں ذہن میں آنے لگیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں پر نظر رکھوں۔ اس سے پہلے میں پھر دروازہ کھولتی اور ان کو دیکھتی تو مجھے باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ آدمی چلا گیا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر سپاٹے ہوئے کہنے لگی کہ میں کیا کروں؟ منع بھی تو نہیں کر سکتی۔ اگر میں اسے منع کروں گی تو یہ ہم سے قرضے کی ڈیمانڈ کرے گا اور ہم ابھی اسے قرض کہاں سے دیں گے؟ جانے کیوں آج مجھے اماں کی دلیل کھوکھلی سی لگی۔ مجھے ماں پر شک سا ہونے لگا۔
2 دن گزرے تھے کہ اماں مجھے کہنے لگی کہ میں تجھے اور تیرے چھوٹے بھائی کو کچھ دنوں کے لیے تمہارے تایا کے پاس چھوڑ آنا چاہتی ہوں، کیونکہ حویلی میں مالکن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ان کے پاس ہی رات گزارنی ہوگی۔ اماں اگلے دن ہمیں ہمارے تایا کے پاس شہر چھوڑ آئی۔ میں تو وہاں خوشی تھی، لیکن میرا چھوٹا بھائی آتے ہی بیمار پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اماں کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ تایا جی بھی گھر پر نہیں تھے، تو مجبوراً تائی کو مجھے بس پر بٹھانا پڑا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ بس ہمارے گاؤں کے اسٹاپ پر ہی اترے گی اور فکر مت کریں، آگے سے میں چلی جاؤں گی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں سیدھا حویلی چلی گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے اماں کے بارے میں پوچھا تو ایک ملازمہ مجھے کہنے لگی کہ آج تو وہ کام پر ہی نہیں آئی، بلکہ کل بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ کہیں اماں کی طبیعت تو ٹھیک خراب نہیں ہو گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا، شاید اماں گھر پر بھی نہیں تھی۔ میں حیران ہوئی کہ نہ تو ماں حویلی میں ہے اور نہ ہی گھر پر ہے، تو پھر وہ کہاں ہے، کہاں جا سکتی ہے، جبکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ میں دروازے کو ویسے ہی کھلا چھوڑ کر کمرے میں آ کر اپنا سامان رکھنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد ہی اچانک مجھے باہر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا اس شخص کو آواز پہچاننے میں، وہ وہی زمیندار تھا۔ مجھے تو پہلے اس پر بہت غصہ آیا تھا اور آج تو میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج تو میں اس کو اچھی خاصی باتیں سنا کر بھیجوں گی۔ جب اماں اس کی حویلی میں کام کر کے ابا کا قرض اتار رہی ہے تو یہ بار بار تقاضا کرنے ہمارے گھر پر ہی کیوں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو باہر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ایک ہی چارپائی پر وہ زمیندار اور میری ماں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس آدمی کے ہاتھ میں میری ماں کے ہاتھ تھے۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ میں گھر پر تو ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، اچھا کیا تو نے جو اپنے بچوں کو چھوڑ آئی، اس بہانے جی بھر کے تجھے دیکھ تو لوں گا۔ وہ گھٹیا شخص کس طرح بات کر رہا تھا، اس میری ماں کو کیوں چپ کر کے سن رہی تھی۔ میں ایک دم ان کے سر پر جا پہنچی تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے اور اس نے جلدی سے میری ماں کا ہاتھ چھوڑا۔ اماں کی رنگت بھی پھک ہو گئی، ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک دوسرا جا رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں یوں ایک دن اس کے سامنے آ کھڑی ہوں گی، اور آدمی تو دم دبا کر بھاگ گیا، جبکہ میری اماں شرمندگی سے نظریں جھکا کر پوچھنے لگی کہ تم کب آئی؟ میں نے دکھی ہوتے ہوئے کہا کہ ماں یہ سب کیا تھا؟ میں ہمیشہ گاؤں والوں کو برا سمجھتی رہی اور ان کی باتوں کو ایک افواہ سمجھتی رہی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں غلط سوچتے ہیں اور تمہارے بارے میں غلط کہتے ہیں۔ میں نے صرف تم پر اعتبار کیا اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ تو بیٹھ، میں تجھے ساری بات بتاتی ہوں۔ میرا اس زمیندار سے کوئی ایسا ویسا چکر نہیں چل رہا جس کی بنا پر مجھے شرمندگی ہو۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے۔ اماں نے اتنا بڑا قدم ہمیں بتائے بغیر ہی اٹھا لیا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے تو اتنا قرض اٹھایا لیا تھا کہ اب وہ چکانا نہیں سکتی تھی۔ یہ شخص روز ہمارے گھر پر آتا تھا اور سارے محلے والے عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر منع کرتی تو پھر وہ قرض کا تقاضا کرتا، اور ہم کہاں سے دیتے پیسے اس کو۔ میں اس کی فطرت اور نیت سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی تاکہ میں گناہ سے بچ سکوں اور دوسرا تمہیں محفوظ رکھ سکوں، کیونکہ اگر ایک بار تمہیں پیسوں کے بدلے مانگ لیتا پھر جرگہ بٹھا لیتا تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے خود اسے اپنے پیچھے لگا کر اس سے شادی کر لی ہے۔ دنیا کی نظروں سے یہ شادی ابھی تک پوشیدہ ہی ہے، اس لیے وہ مجھے اس کے ساتھ دے کر باتیں بناتے ہیں اور میری کردار کشی کرتے ہیں۔ حویلی میں بھی کسی کو نہیں معلوم، مگر میرے لیے دل کی تسلی کافی ہے کہ اب یہ میرا شوہر ہے، اب یہ اس قرض کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اماں کی زبانی یہ سب سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ اس نے نکاح کیا تھا، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا جو میں اس سے ناراض ہوتی، پھر اس نے یہ سب بھی تو میری خاطر ہی کیا تھا۔ مجھے اس شخص سے بچانے کے لیے خود اس کی بینٹ چڑھ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بڑی بیگم صاحبہ یعنی کہ اس زمیندار کی بیوی علالت کے باعث انتقال کر گئی۔ میں نے خود سارے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ وہ میری ماں سے شادی کر چکا ہے۔ اب اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ تصدیق کر دے۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی بھی سب کو دکھا دی تھی۔
جو میری ماں کے پاس تھی۔ میں اس کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی میری ماں سے یوں ہی چھپ کر ملنے آتا رہے اور وہ لوگ باتیں بناتے رہیں، اس لیے میں نے خود سب کو بتا دیا اور اسے یہ سب قبول کرنا پڑا۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں نے یہ نکاح ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کیا ہے، مگر اس کے باوجود میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اپنے تایا کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔